أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القلم کالج کے آن لائن لیکچر اسکیم کے سیشن 1 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر انگلش پری فرسٹ ایئر کا ہے اور اس کے لیے میں مہاد شریف آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آن لائن لیکچر اسکیم بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو تمام طلبہ ہیں جو گھر میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آگے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ متعارف کروایا جائے کہ جس کے ذریعے وہ گھر میں بیٹھ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں، تاکہ ان کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آئے۔ تو اس خلل کو نہیں لانے کے لیے القلم کالج نے سوچا کہ وہ ایسا طریقہ متعارف کروائے گا کہ جس کے ذریعے بچوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، طلباء کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ادارہ بھی اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے اس چیز کو آگے بچوں تک پہنچانے کے لیے، اور جس کے لیے اس لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اور پری فرسٹ ایئر کے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے 2 سالوں کا انٹر کا، اللہ تعالیٰ اسے خوش اسلوبی سے ادا فرمائے۔ اور نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے 2 سالوں میں بیٹا آپ کو جو چیز سکھائی جائے کسی بھی استاد کی طرف سے، کسی بھی ٹیچر کی طرف سے، آپ نے اس چیز کو اپنے لیے آخری حل سمجھنا ہے، مین کہ اس کو آپ اس پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو سمجھو کہ نہیں میں تو خود سمجھدار ہوں، میں تو اس کو خود سمجھ لوں گی یا سمجھ لوں گا، جو بھی ہے اگلا بندہ۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ کتاب کی حد تک ہو، چاہے وہ ویسے ہماری سوشل لیول پہ ہو۔ استاد صرف پڑھانے والا نہیں ہوتا، وہ سکھانے والا بھی ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جس نے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کا ٹیچر ہے، نہیں، آپ کے گھر میں بھی آپ کا استاد ہو سکتا ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نپٹنے کے لیے آپ کو طریقے بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا کوئی ٹیچر، آپ کا کوئی استاد ہو سکتا ہے جو آپ کو سکھا سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس چیز سے فیس کرنے کا راستہ بتاتا ہے، وہ آپ کو کئی راستے دکھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ اس طرف چلے جاؤ، آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو۔ تو پری فرسٹ ایئر میں آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے وہ پری میڈیکل کے ہیں، چاہے وہ پری انجینئرنگ کے ہیں، چاہے وہ ICS کی فیلڈ سے ہیں، چاہے وہ FA کی فیلڈ سے ہیں، تو ان چاروں فیلڈز کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایسا نہیں سوچنا ہے کہ پری میڈیکل والا یہ سوچے کہ میرا چاروں سے بڑھ کے مقام ہے، نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ پری میڈیکل والا، پری انجینئرنگ والا، ICS والا اور FA والا۔ FA والا سب سے بڑھ کے کیسے ہے کہ وہ اس لیے سوچتا ہے کہ میں FA کر رہا ہوں، تو FA بیسیکلی بچے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا کیلیبر نہیں ہے، ہم FSC نہیں کر سکتے، پری میڈیکل نہیں کر سکتے، ہم پری انجینئرنگ نہیں کر سکتے، ہم ICS نہیں کر سکتے۔ جب وہ چیز کو پہلے ہی سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نہیں کر سکتے تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اپنا ایک فوکس بناؤ، اپنی پرائورٹیز بناؤ کہ میں یہ کروں گا یا کروں گی، میرے لیے یہ بہتر ہے، میں یہاں جانا چاہتی ہوں یا جانا چاہتا ہوں، تو اس حساب سے اس کے مطابق آپ اپنا پروفیشن چوز کرو۔ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا ڈاکٹر کی کسی فیلڈ کو چوز کرنا چاہتا ہے تو وہ پری میڈیکل میں جائے، اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں چلا جائے، اگر وہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیشن رکھنا چاہتا ہے تو کمپیوٹر سائنس میں چلا جائے، اگر وہ کسی آرٹس کی فیلڈ میں، فائن آرٹس میں اور آرٹس کی اتنی فیلڈز ہیں اس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ FA کو چوز کرے، نہ کہ کیلیپر بیس پہ چوز کرے کہ میرا کیلیپر نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے لیے ایک صحیح راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو آپ کے حوالے سے ٹھیک ہے، آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے ڈاکٹر اچھا لگتا ہے
کہ میں ڈاکٹر اچھا لگوں گا یا لگوں گی, میں انجینئر اچھا لگوں گا یا لگوں گی, میں کوئی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوئی یا رکھتا ہوا اچھا لگوں گا, تو آپ اس چیزوں کو چوز کرو. کوئی کمپیوٹر سائنس کا آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میں وہ اچھا لگوں گا یا لگوں گی, تو آپ اس چیز کو چوز کر سکتے ہو. تو یہی میری آپ کے لیے نصیحت تھی اور دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کو یہ پورے جو 2 سال ہیں اس میں اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نیکسٹ اب ہم آج کا لیکچر چونکہ انگلش کا ہے تو انگلش کے میں بک اوور ویو کا لیکچر دے رہا ہوں آج, تو زیادہ ڈیپ انفارمیشن نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا کہ جیسے ہی ہم اگلا اپنا پھر ٹاپک وائز سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ پھر ڈیپ نالج دینا شروع ہو جاؤں گا. تو صرف اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں کتاب کا کہ کتاب میں ہے کیا. تو سب سے پہلے اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے بک 1 کا. بک 1 میں ہماری 15 شارٹ سٹوریز ہوں گی. ان شارٹ سٹوریز کے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کون کون سی ہیں, ان کے رائٹرز کون کون سے ہیں. تو شارٹ سٹوری کا انٹروڈکشن بھی دوں گا کہ آیا کہ شارٹ سٹوری ہے کیا. سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس جو بک 3 ہے, بک 3 میں پلیز ہیں اور پوئمز ہیں. 3 پلیز ہیں, 20 پوئمز ہیں. تھرڈ پورشن ہم کریں گے اپلیکیشن کا, کہ ہمیں اپلیکیشن اور لیٹر میں چوائس ہوتی ہے. پیپر پیٹرن کے حوالے سے بھی میں چیز آپ کو بتاؤں گا. پیٹرن اینڈ ڈیزائن میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور فورتھ پارٹ ہے ہمارے پاس مورل سٹوری کا, اس کا بھی پیٹرن اور انٹروڈکشن انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا آپ کے ساتھ. پھر ففتھ پارٹ پہ چلتے ہیں ہم. تو ففتھ پارٹ ہے ہمارے پاس پیئر آف ورڈز کا. اکثر لوگ پیئرز آف ورڈ کہتے ہیں, پیئرز نہیں ہوتا ہے, پیئر خود جوڑا ہے. تو پیئر آف ورڈز الفاظ کا جوڑا. امپورٹنٹ پیئر آف ورڈز آپ کو دیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو بورڈ. آپ کو پیئر ورڈز انشاءاللہ تعالیٰ دیے جائیں گے کہ آپ کو بورڈ میں جا کے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے. 6 پارٹ ہمارے پاس ہے گرامیٹیکل پورشن. جتنی بھی اسینشیل گرامیٹیکل ٹیکنیکس ہوں گی, اسینشیل کا ورڈ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ ہماری گرامر بہت بڑی ہے, مگر ہمارا فوکس اپنی فرسٹ پارٹ 1 کی گرامر پہ ہونا چاہیے. حالانکہ پارٹ 2 میں بھی گرامر پورشن ہے, وہ بہت وسیع ہے فرسٹ ایئر کے مقابلے میں, مگر جو پارٹ 1 کا گرامیٹیکل پورشن ہے وہ بہت چھوٹا ہے. صرف ورب کریکشن کی بات کریں گے, تو اس لیے اسینشیل جو ہمارے لیے بہت ضروری گرامیٹیکل ٹیکنیکس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اسی ٹیبل کے حوالے سے میں ایک گرامیٹیکل آپ کو ویو بھی دے دیتا ہوں. ڈائیگرامیٹک ویو ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ بیٹا 5 پارٹ ہوں گے. فرسٹ پارٹ, سیکنڈ پارٹ, تھرڈ پارٹ, فورتھ پارٹ اینڈ ففتھ پارٹ. اب وہ کون کون سے ہیں جس کے بارے میں نے بات کر دی ہے. شارٹ سٹوریز ہیں, پلیز ہیں, پوئمز ہیں, پیئر آف ورڈز ہیں اینڈ گرامر کا پورشن ہے. نیکسٹ بیٹا ہم پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو بائس لاہور کہ ہمارا پیپر آتا کیسے ہے. تو اس میں کویشچن نمبر 1 جو ہوتا ہے, سیکشن 1 میں کویشچن نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ 20 MCQs کا ہوتا ہے. 20 MCQs کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا بھی کہ 20 MCQs میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی, مگر اس کی 3 سیریز بتا دیتا ہوں میں کہ اس میں کون کون سے پورشن شامل ہیں. 20 MCQs میں سے فرسٹ 10 MCQ جو ہوتے ہیں وہ سینونیم بیس ہوتے ہیں. سینونیم آتے ہیں آپ کو, اس میں سے آپ نے اس کا جو رائٹ آپشن ہوتا ہے, رائٹ سینونیم ہوتا ہے, اس کو چوز کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ 5 جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سینٹینس بیس ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں. مین آپ کو ایک پورا سینٹینس چیپٹر کے اندر سے اٹھا کے دیا جاتا ہے, آپ اس حساب سے اس کی جو فل ان دا بلینک ہوتا ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ 5 MCQ جو ہوتے ہیں وہ ورب کریکشن کے ہیں, جو پیچھے میں نے آپ کو گرامیٹیکل پورشن کے حوالے سے بتایا. تو 5 MCQs جو آپ کو آئیں گے وہ ورب کی کریکشن کے حوالے سے آئیں گے. آپ کو پوچھا جائے گا کہ آیا کہ کون سی ورب کون سی فعل یہاں پہ بہتر طور پہ ایڈجسٹ ہوتی ہے. یہ 20 MCQs ایسے ہمارے بنتے ہیں. نیکسٹ بیٹا کویشچن نمبر 2 جو ہے اس میں 9 شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں جس میں سے 6 اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں, اور وہ جو شارٹ کویشچن ہے وہ پیور شارٹ سٹوریز میں سے آتے ہیں. 15 شارٹ سٹوری بک 1 میں جو ہماری ہیں اس میں سے آتے ہیں, اور اس میں سے 6 ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس شارٹ کویشچن کا. یہ پورشن ہمارا پلیز میں سے ہوتا ہے, 1 ایکٹ پلیز جو ہوتی ہیں.
پلیز کے بارے میں بھی میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ آیا کہ پلے ہے کیا. تو اس میں سے 8 میں سے 5 سوال ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہمارے پاس پھر شارٹ کویشچن کا ہے مگر یہ پوائمز میں سے ہے. 20 پوائمز ہیں. آیا کہ پوائمز کیا ہیں اس کا انٹروڈکشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو 6 میں سے 4 آپ کو پوائمز کے کویشچن کیا کرنے ہیں, اٹیمپٹ کرنے ہیں. نیکسٹ اب ہم سیکشن 2 کی طرف چلتے ہیں. تو سیکشن 2 کیا ہے, اس میں پہلا کویشچن جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہے, چوائس ہوتی ہے لیٹر اور اپلیکیشن میں. لیٹر میں ایڈوائز نہیں کرتا ہوں لیٹر کے حوالے سے, اپلیکیشن کے حوالے سے ہمیشہ سے ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہم اپلیکیشن کو اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی بچہ لیٹر میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کو لیٹر بھی کروا دیا جائے گا, مگر اگر میری رائے پہ چاہو گے, میری ایڈوائز کو لوگے تو اپلیکیشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اپلیکیشن میں مارکس زیادہ آ جاتے ہیں اس کے باڈی کے حوالے سے بھی, اسٹرکچر کے حوالے سے بھی. تو لیٹر اور اپلیکیشن میں چوائس ہے, تو اس میں سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کرنا ہوتی ہے ہم نے. پھر کویشچن نمبر 6 جو ہوتا ہے وہ مورل سٹوری کا ہوتا ہے, اخلاقی کہانی کا ہوتا ہے. ہمارے پاس چند مورل سٹوریز ہوں گی جن کو ہم ڈسکس کریں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے ہمارا بورڈ کے پیپر میں بھی کچھ مورل سٹوریز آ جائیں گی. 2 آتی ہیں, اس میں سے ایک کرنا ہوتی ہے, 2 مورلز آتے ہیں. کویشچن نمبر 7 کا جو الفا پارٹ ہوتا ہے, 3 پارٹ ہوتے ہیں الفا بیٹا چارلی. الفا پارٹ جو ہے وہ اسٹینزا کی ایکسپلینیشن کا ہے. آپ نے یہ میٹرک میں بھی پڑھا ہوا ہے, آپ کو چوائس آتی ہے یا تو آپ اسٹینزا کرتے ہو یا آپ اس کی سمری لکھتے ہو. تو یہاں پر ہمارے یہاں کوئی ایسی چوائس نہیں ہے, یہاں پہ ایکسپلینیشن اسٹینزا کی کرنا ہوگی اور ہمیں ایک اسٹینزا 20 پوائنٹ میں سے دیا جائے گا, اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ایکسپلین کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا. بیٹا پورشن ہے کویشچن نمبر 7 کا پنکچویشن کا. پنکچویٹ کرنا ہوتا ہے, ایک پورا ہمارے پاس چھوٹا سا پیراگراف ہوتا ہے, کسی بھی چیپٹر 15 شارٹ سٹوریز میں سے وہ آ سکتا ہے. تو اس کو جب ہم نے پنکچویٹ کریں گے تو وہ ہمارا بیٹا پورشن ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن نمبر 7 کا لاسٹ اور چارلی پورشن جو ہے وہ ہے پیئر آف ورڈز کا. ہمارے پاس 7 پیئر آف ورڈز ہوتے ہیں جس میں سے ہم نے 5 کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور 5 کو چوز کرنا ہوتا ہے, اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, جس کے مطابق ہمیں مارکس ملتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ پورشن جو ہے وہ ٹرانسلیشن کا ہے. بک 1 کی شارٹ سٹوریز میں سے کسی بھی چیپٹر میں سے کوئی ایک پیراگراف آ جاتا ہے جس کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنا ہوتی ہے انگلش ٹو اردو. یہ ٹوٹل 100 مارکس کا ہمارا پیپر ہے, جس میں سے 20 مارکس ایم سی کیوز کے ہیں, 30 مارکس شارٹ کویشچنس کے ہیں, اپلیکیشن کے 10 مارکس ہیں, مورل سٹوریز کے 10 مارکس ہیں, ایکسپلینیشن آف اسٹینزا کے 5 مارکس ہیں, پنکچویشن کے 5 مارکس ہیں, پیئر آف ورڈز کے 5 مارکس ہیں اور ٹرانسلیشن کے 15 مارکس ہیں. یہ ٹوٹل اگر ہم سم اپ کریں تو ہمارے 100 مارکس بنتے ہیں. تو ان 100 میں سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مارکس کو گین کر سکیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم گین کریں گے. نیکسٹ بیٹا میں تھوڑا سا ڈیٹیل پورشن پہ چلتا ہوں بک 1 کے. تو بک 1 میں چونکہ میں بتا چکا ہوں پہلے شارٹ سٹوریز موجود ہیں, تو شارٹ سٹوری پہلی شارٹ سٹوری جو ہے وہ بٹن ہے. بٹن میں 3 کریکٹر مین پورشن کے طور پہ آپ کو نظر آئیں گے. اس میں ایک مسٹر اسٹیورٹ کا ہوگا, مسز آرتھر لیوس کا ہوگا اور مسٹر آرتھر کا ہوگا. تو اس کا جو رائٹر ہے وہ ریچرڈ میتھیسن ہے. ریچرڈ میتھیسن نے بہت اچھا افسانہ لکھا ہوا ہے, شارٹ سٹوری لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. سیکنڈ ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی. کلیئرنگ ان دا اسکائی میں 2 پورشن مین ہیں, ایک جیس کا ہے اور دوسرا اس کے والد کا ہے, اولڈ مین کا ہے. تو اس کو لکھا ہے جیسی اسٹوارٹ نے. تھرڈ ہمارے پاس ہے ڈارک دیور ان گولڈن آئڈ جے. یہ جو ہمارے پاس شارٹ سٹوری ہے یہ سائنس ایک کے اعتبار سے بہت اچھی ہے, بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کو رے بریڈبری نے لکھا ہوا ہے. تھینک یو میم. ایک اخلاقی سبق کے حوالے سے بہت اچھا افسانہ ہے, بہت اچھی شارٹ سٹوری ہے, لینگسٹن ہیوز کی لکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. دا پیس آف اسٹرنگ, گیڈی موپیسنٹ بہت اچھا رائٹر جس نے اس کو لکھا ہوا ہے. بہت اچھا سبق بھی اس میں بھی دیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. دا ریوارڈ,
لارڈ ڈنسینی کا لکھا ہوا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ اس کو جب آہستہ آہستہ منازل طے کرتا ہے وہ تو کیسے وہ ساری چیزوں سے نبرد آزما ہو رہا ہوتا ہے, فیس کر رہا ہوتا ہے پریشانیوں سے. تو اس کو بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو آپ کو سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے گی. دا یوز آف فورس, ولیم کارلس ولیمز کا لکھا ہوا ہے, بہت اچھا ہے ہمارے میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. دا گلستان آف سعدی, موسٹ امپورٹنٹ اینڈ مائی موسٹ فیوریٹ شارٹ اسٹوری چیپٹر. شیخ سعدی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے, 3 حکایات دی گئی ہیں, بہت اچھی حکایات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ بھی ہم حکایت پڑھیں گے ان کی اور ہمیں بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا. دا فولش کا ایک فوک ٹیل ہے, حکایت ہے, کہانی ہے. عام جو ہم کہانیاں سناتے ہیں اس میں سے ایک کہانی یہ بھی ہے, اچھی کہانی ہے, اس میں بھی ہمیں سبق ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. A mild attack of locusts, ڈارس لیزنگ کا لکھا ہوا ہے, اچھا ہے. تھوڑا سا میڈیکل کے حوالے سے بھی ہمیں اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا اور کچھ اضافی طور پہ میں بھی آپ کو اس میں چیزیں بتاؤں گا. تو لوکس کے حوالے سے چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے. I have a dream, my second most favorite chapter, مارٹن لوتھر کنگ کا لکھا ہوا, اس کی بیسیکلی اسپیچ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. 12 چیپٹر ہے گفٹ آف میزائے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تھوڑا سا کرسچینٹی کے بارے میں دیکھیں تو یہ چیپٹر اچھا ہے. ویسے بھی سوشل لیول پہ بھی اچھا ہے. ہمیں اس میں تو تحفے دینے کا سبق دیا جاتا ہے, ہم تحفہ دے سکتے ہیں. جو بھی ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے, جو اپنے تئیں جتنی بھی کوشش ہے اچھے طریقے سے ہم انہیں تحائف وغیرہ دے سکیں, جو اپنی خوشی کے مطابق, جس میں ہماری خوشی موجود ہوتی ہے اور اس مطابق ہم اگلے بندے کو تحائف وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اس میں ملے گی. پھر گاڈ بی پریزڈ ہے, بہت اچھا چیپٹر ہے, پاکستانی رائٹر احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ہے. گفٹ آف میزائے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ولیم سڈنی پاٹر کا ہے اور گاڈ بی پریز احمد ندیم قاسمی کا ہے. اچھا ہے الحمدللہ, اس کا عنوان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم اچھے سے پڑھیں گے. اس میں بھی ہمیں ایک میسج ملے گا سوشل لیول پہ. اوور کوٹ اگین پاکستانی رائٹر غلام عباس کا لکھا ہوا ہے, اردو میں بھی انشاءاللہ اس کو آپ پڑھو گے اور انگلش میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی شارٹ سٹوری ہے. لاسٹ شارٹ سٹوری میں دا اینجل اینڈ دا آتھر اینڈ ادرس کی ہے, جیروم کلیپ کا جیروم کی ہے, جس کی وجہ شہرت تو ہیومرس ایسے میں ہے مگر اس میں ہیومرس نہیں ہے. ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں اس میں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور دوسرا کئی حوالوں سے ہمیں اور بھی لیولز پہ ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو بھی ہم جب ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. نیکسٹ ہمارا جو پورشن ہے وہ بک 3 کا ہے. بک 3 میں فرسٹ پورشن پلیز کا. پلیز میں ہمارے پاس جو پہلی پلے ہے وہ ہے ہیٹ لائٹننگ کی. تو ہیٹ لائٹننگ ایک پلے ہے, اس میں ایک بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں. قدرت کے حوالے سے تھنڈر اسٹارم ملتا ہے. ویسے اگر دوسری طریقے سے بات کریں تو اس میں قتل کا ایک پہلو بھی موجود ہے, اور بات کریں تو ہم اس میں شک و شبہات کے حوالے سے بھی کئی چیزیں موجود ہیں. یعنی کہ پلے بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اس کو پڑھیں گے بھی. رابرٹ ایف کیرل نے اس کو لکھا ہوا ہے, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے. تینوں پلے بہت مزیدار ہیں. A Visit to Small Planet گور وائڈل کا لکھا ہوا پلے ہے اور اس میں ہمیں اگین سائنس کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور گھریلو اعتبار سے کہ کچھ لوگوں کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے, وہ اپنی چیزوں کو کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور ایک اینکر کے طور پہ بھی اس میں کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو, نیوز رپورٹر کے طور پہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھرڈ لاسٹ پلے دا اوئسٹر اینڈ دا پرل, بہت ہی زیادہ اچھا پلے ہے کہ ہمیں اس میں بہت اچھا سبق دیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں بیان کریں گے جب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے پلیز کے بارے میں. تو ولیم شرائن کا لکھا ہوا ہے, بہت اچھا ہے, سینٹیمنٹ بیس ہے
جذبات بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اس پلے میں. بہت سارے لوگوں کے چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں, کچھ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی ہے, اور اس کے جذبات کو بخیر و عافیت رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. بک 3 میں سیکنڈ پورشن ہے پوئمز کا. تو پہلی پوئم ہے ہمارے پاس دا رین, W.H. ڈیوس کی لکھی ہوئی ہے. پور اینڈ رچ پیپل کے درمیان بڑا اچھا ڈسکریمنیشن کیا گیا یہاں پہ, اور بڑا اچھا کمپیریزن ہوا ہے. بہت اچھی پوئم لکھی ہوئی ہے. سیکنڈ پوئم ہے W.H. آڈن کی, ایک میل کے حوالے سے, ایک ریل گاڑی کے حوالے سے, ڈاک پہنچانے والی گاڑی کے حوالے سے بہت اچھی پوئم ہے. تھرڈ پوئم ہے لولیسٹ آف ٹریز دا چیری ناؤ. یہ بھی ایک اچھی پوئم ہے کہ کرسچینٹی کے حوالے سے, ایسٹر کے حوالے سے, کرسمس کے حوالے سے بہت اچھی پوئم ہے. انشاءاللہ اس میں A.E. ہاؤس مین کی لکھی ہوئی ہے, اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں. او ویئر آر یو گوئنگ, بہت اچھی ہے. اس حوالے سے اچھی ہے کہ ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے, ہمیں دھمکایا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرو, آپ وہ نہیں کرو, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. تو کچھ نہیں ہوگا. اس میں ہم یہ سیکھنے کو ہمیں ملے گا کہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو کر گزرو, کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. او ویئر آر یو گوئنگ اگین W.H. آڈن نے لکھا ہوا ہے ان دا اسٹریٹ آف دا فروٹ اسٹالس. بچوں کے حوالے سے, بچوں کے احساسات کے حوالے سے بہت اچھی پوئم ہے, اور جان اسٹالورتھی کی لکھی ہوئی ہے. یہ بھی پوئم جان اسٹالورتھی کی. اور نیکسٹ سندھی وومن کی جو ہے وہ بھی جان اسٹالورتھی کی لکھی ہوئی ہے. سندھی وومن میں ہمیں کریج ملتی ہے کہ خاتون بہت سارا کام کرتی ہے, سب چیزوں وہ کرچیوں سے گزرتی ہوئی, شیشے کے ٹکڑے حصوں سے گزرتی, اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہوتی ہے. ٹائمز ایک کرسچینٹی کی بک ہے, کرسچن اس کو پڑھتے ہیں, ایکلیسیاسٹس کے نام سے. اس میں سے کچھ ورسز اس میں بیان کی گئی ہیں وقت کے حوالے سے, اور وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وقت کو انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے, ویسے بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے اس کے بارے میں, اور ٹائم میں خصوصاً بات کریں گے. اوزیمینڈیس میں رونق کے بارے میں بات کی گئی ہے, تکبر کے بارے میں بات کی گئی ہے, غرور کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے. آج کل کے دور کی بات کروں, کورونا وائرس آ چکا ہے, تو پوری دنیا اس بات پہ تھی کہ وہ ہر چیز کہتے ہم چاند پہ جا چکے ہیں, ہم یہ ٹیکنیکس آزما چکے ہیں, تو ہمیں غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا, اور نہ کرنا چاہیے ہے, اور نہ ہی انشاءاللہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ آپ جو مرضی کر لو, آپ ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے, استطاعت دے, اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے, اور اس وائرس سے ہمیں ہم سب لوگوں کو بچا کے رکھے. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو پوئم ہے وہ دافید کی ہے. اگین پاکستانی رائٹر ہے. پوئم میں بھی احمد ندیم قاسمی بہت اچھا رائٹر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوئم میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو پوئم ہے دا ہولو مین, کھوکھلے آدمی کے طور پہ یہ پوئم بیان کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ T.S. ایلیٹ کی لکھی ہوئی ہے, بہت اچھی پوئم ہے. اوزیمینڈیس P.B. شیلے کی لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو پوائٹ بتانا بھول گیا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیئر فرصت کے لمحات کے بارے میں تنقید بھی اس میں کی جاتی ہے, کریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیئر کو W.H. ڈیوس نے لکھا ہوا ہے. رباعیات پاکستان کے اور قریباً اور بھی کئی ممالک کے بڑے مشہور شاعر تھے پاکستان کے ہم. تو ان کی ہمارے دل میں بڑی عزت تقریم ہے, اور وہ ہیں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کہ جن کی یہ پوئم انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. 13 پوئم ہے ہمارے پاس A Tale of Two Cities, جان پیٹر کی لکھی ہوئی ہے. مگر اس میں ایک چھوٹی سی کنفیوژن بیان کی جاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جان پیٹر کی نہیں لکھی ہوئی, مگر اگر ہمیں ٹیکسٹ بک کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا تو جان پیٹر ہی نظر آئے گا. ویسے اگر میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں تو یہ FC کالج کے ایک پروفیسر تھے بشیر احمد چودھری, ان کی لکھی ہوئی یہ پوئم ہے. مائی نیبر فرینڈ ڈیدنگ اس لاسٹ 14 پوئم ہے. اس کو لکھا گیا ہے بلے شاہ نے. اگین بہت اچھا شاعر ہے, ہماری سوشل ایشوز کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کرتا ہے, اور
ویسے بھی لوگوں کے دلوں کو تسکین پہنچانے والی شاعری ہوتی ہے ان کی. اگین آگے ہی کیم ٹو نو ہمسیلف. سچل سرمست کی ہم لوگوں کو یہ اس پوئم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہماری وجہ تخلیق کیا ہے, ہمیں کیوں بنایا گیا, ہم کیا ہیں, اپنے آپ کو پہچاننے کا سبق دیں گے اس پوئم میں وہ. 16 پوئم گوڈز ایٹریبیوٹس لکھی ہے جلال الدین رومی نے. رومی بہت بڑا نام ہے رومی, جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اقبال آج اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا استاد نہ ہوتا. تو اقبال کا جو استاد ہے وہ رومی ہے. تو رومی کی وجہ شہرت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ اقبال کا استاد ہے, اور اقبال کی وجہ شہرت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ رومی کا شاگرد ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے 17 پوئم کی, تو وہ ہے دا ڈیلائٹ سانگ. این اسکاٹ مومیڈے بہت اچھا پوئٹ ہے, بہت اچھی پوئمس لکھی ہوئی ہیں اس نے. اس میں سے ایک دا ڈیلائٹ سانگ کی ہم بھی پڑھیں گے. لو ان ایسنس آف آل ریلیجن, اگین جلال الدین رومی کی پوئم ہے. محبت کے بارے میں, پیار کے بارے میں بہت سارا سبق اس میں ہمیں دیا جائے گا. بیسیکلی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیار محبت ہے وہ ہر مذہب کا ایک منبع ہے. ہر مذہب کا جو محور و مرکز ہے وہ پیار محبت ہے. ہر مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرو, آپ لوگوں کو اچھے کی تلقین کرو, کیونکہ اگر کسی سے محبت کی جائے گی تو اس سے اچھے کی تلقین کی جائے گی. نفرت والے بندے کو کوئی اچھی چیز نہیں بتائی جاتی, اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر غلط کام کر رہا ہے تو کرتا رہے, ہمیں اس سے کیا ہے. مگر یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں سب لوگوں سے, پوری خلقتیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, انسانوں کی اور جانوروں کی بھی مخلوق ہے, اور بھی جو مخلوقات ہیں ان سے ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے, ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان سے پیار بھی کرنا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس A Man of Words and Not of Deeds, کہ آدمی جو ہے وہ صرف الفاظ کا ہو گیا ہے. بہت اچھی پوئم ہے. اعمال ختم ہو چکے ہیں, ان کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ ان کے الفاظ سے نہیں ملتی جلتی, قول و فعل میں تضاد آ چکا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس میں بھی ہم پڑھیں گے. چارلز پیگو کی لکھی ہوئی ہے یہ. نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ان بروکن امیجز, شکستہ آئینے, ٹوٹے ہوئے آئینے. تو ان میں بھی ہمیں, ان ٹوٹے ہوئے آئینوں میں بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی اشکال نظر آئیں گے, چہرے نظر آئیں گے. تو ان بروکن امیجز کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رابرٹ گریوز نے اس کو لکھا ہوا ہے, بہت اچھی پوئم ہے, اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ بیٹا میں آپ کو اپنے اپ کمنگ لیکچر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے لیکچرز کس کس چیز کے بارے میں ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پہلا جو لیکچر ہوگا وہ گرامیٹیکل پورشن کے حوالے سے ہوگا. گرامر پورشن کو میں سٹارٹ کرواؤں گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپلیکیشن کے بارے میں پتہ چلے گا, اور اپلیکیشن کے ساتھ ہم مورل سٹوری کو ڈسکس کریں گے. اگر تو 31 مئی تک یا 31 مئی سے پہلے 22 مئی تک آپ کا یہ اسکیجول چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید تک ہمیں اس سے لڑنے کی توفیق دے, اور اس کے بعد ہماری جو اکیڈمی کی سرگرمیاں ہیں, تعلیمی سرگرمیاں, وہ بحال ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر اس کے بعد ہم کلاس میں ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور اگر اس کے بعد تک لاک ڈاؤن چلا جاتا ہے, یہ سچویشن رہتی ہے, تو پھر انشاءاللہ ہمیں مجبوری کے طور پہ بک کو بھی سٹارٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ کتاب کو سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کے انٹروڈکشن کو لینا, اس کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے بات کرنا. مگر پہلے ہم 22 مئی تک گرامر, ایپلیکیشن اور مورل سٹوری کی بات کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلاس میں موجود ہو کے ساری چیزوں کو پڑھ لیں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. تو اس کے ایک انڈورسمنٹ میں کر دیتا ہوں آپ کو کہ بیٹا القلم ڈیجیٹل ایجوکیشن کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک بھی کیجیے گا. آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. کوئی سوال اگر اب بھی ہو تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں, میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں, القلم کالج کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام کوئریز کا آپ کو رسپونڈ کیا جائے گا. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا اس کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو سب چیزوں سے نوازا ہوا ہے, تو کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. تو ان کی آزمائش کو
پورا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمیں سورس بننا ہے. اللہ کی توفیق سے ہر کام ہوگا مگر ہمیں سورس بننا ہے، ہمیں ذریعہ بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ذریعہ بننے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی ذریعہ بننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور القلم ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شخص میں اس لیکچر کے تھرو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ سنیں گے، اگر وہ اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، ممبر بھی بن سکتے ہیں، تاکہ آپ جو تمام لوگ ہوں گے وہ اس کام میں آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے اس کام کو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو کوئی مایوسی بھی نہیں ہوگی اور ایک اچھی چیز سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.